بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں صوفی علماء کونسل کا SUC چینل۔ جناب ناظرین کرام، نئے آنے والے احباب سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور ہمیں دیگر سوشل میڈیا پر فالو ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں SUC چینل کی خصوصی پیشکش۔ SUC چینل آپ کو دینی، ملی، سماجی خبروں سے باخبر رکھتا ہے۔ وہیں اصلاح معاشرہ کے عنوان پر ہر ہفتہ قرآن و حدیث کی روشنی میں شروع کیا جا رہا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں مسلم سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ایک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، اور اس میں ہندوستان کے مایہ ناز علماء کرام کے بیانات و ہدایات پیش کیے جائیں گے۔ اس سلسلے کا پہلا ایپیسوڈ پیش خدمت ہے۔ اس میں آپ مادر علمیہ جامعہ نظامیہ کے عظیم سپوت حضرت مولانا عبدالقدوس کامل جامعہ نظامیہ و امام و خطیب جامع مسجد رنمست پورہ سے مسلم سماج میں پھیلی ہوئی سب سے بڑی برائی، جس کو ام الخبائث بھی کہا جاتا ہے، یعنی نشہ آور چیزوں کا استعمال، یعنی شراب، ڈرگس، گٹکا، سگریٹ اور پان میں کثیر مقدار میں زردے کا استعمال۔ آئیے ان اشیاء کی اسلامی و مادی برائیوں پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ آئیے سنتے ہیں مولانا محمد عبدالقدوس کامل جامع نظامیہ امام و خطیب جامع مسجد رنمست پورہ کا بیان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ القدیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ وقال تعالى في مقام آخر، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ معزز و مکرم و محترم حاضرین اکرام و سامعین عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ صوفی علماء کونسل کی طرف سے مختلف میدانوں میں مختلف جہتوں سے امت مسلمہ کی نمائندگی اور رہنمائی اور اصلاح کی کوششیں وقتاً فوقتاً کی جاتی رہی ہے اور کی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ان حضرات کی جد و جہد اور ان کی کوششوں اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ آج جس عنوان پر مجھے کچھ کہنے کا موقع دیا گیا ہے وہ عنوان ہے اصلاح معاشرہ۔ میں اس پر کچھ گفتگو کروں گا۔ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں کچھ بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اگر ان بنیادی باتوں کو اگر بندہ ذہن میں رکھتا ہے تو وہ اس کی دنیا اور آخرت سنوار سکتا ہے، سدھار سکتا ہے۔ اگر ان بنیادی اصول کو اگر بندہ بھول جاتا ہے تو پھر اس کی دنیا بھی تباہ ہے اور آخرت بھی تباہ ہے۔ تو آئیے وہ کون سے اصول ہیں جو قرآن مجید نے ہمیں زندگی گزارنے کے بتائے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے آیت کریمہ جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہوں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو
قو انفسکم، تم بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے اہل خانہ کو، اپنے خاندان کو، اپنے آل و اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ کس سے بچاؤ؟ نارا، دوزخ سے بچاؤ تم اپنے آپ کو اور اپنے خاندان والوں کو، اپنی آل و اولاد اور بیوی بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو دوزخ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن لوگ ہوں گے، انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس جہنم پر سخت اور طاقتور فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، کوئی بھی اس جہنم میں داخل ہونے سے بچ نہیں سکتا۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ فرشتوں کی صفت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لا یعصون اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہرگز ہرگز نہیں کرتے، جس چیز کا اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے وہ اس کو بجا لاتے ہیں، وہ نافرمانی نہیں کرتے وہ فرشتے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اور اپنے خاندان والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ تب جہنم کی آگ سے بچانے کا مقصد اور مطلب کیا ہے؟ کہ مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اللہ کی اوامر کی پابندی کرو اور نواہی سے اپنے آپ کو دور رکھو، یعنی جن چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرو، اور جن جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، روکا ہے، اس سے زندگی میں رکے رہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو نہ کریں، اور جس کے نہ کرنے کا حکم دیا ہے، جس سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور اگر وہ کریں گے تو پھر جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے خاندان والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اب اصلاح معاشرہ یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اس کے لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اصلاح جو ہوتی ہے وہ معاشرے کی نہیں ہوتی، اصلاح جو ہے معاشرے کی نہیں ہوتی، اصلاح جو ہے فرد کی ہوتی ہے، اور فرد جو ہے اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے کیریکٹر، اپنی سیرت، اپنے معاملات، اپنی زبان، اپنی گفتار، اپنی رفتار، اپنے اسوے سے فرد جو ہے معاشرے کے سامنے جب نمونہ بن کے نکلتا ہے تو معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ جلسوں سے، تقریروں سے معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اصلاح ہو سکتی ہے تو وہ کوئی ایک ایسا فرد، ایک ایسا آئیڈیل، ایک ایسا نمونہ ہو آپ کے سامنے جس کو آپ اپنا پیشوا، اپنا آئیڈیل بنا کر چل سکیں، تو پھر تب معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے، اس کے بغیر معاشرے کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ میں اس کے لیے کچھ مثالیں دے دیتا ہوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 23 سال کی اتنی قلیل مدت میں جو دنیا میں انقلاب لایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جلسے، کوئی جلوس، کوئی بڑی بڑی تقریریں نہیں فرمائی، بلکہ ساری انسانیت کے سامنے آپ نے اپنا کردار، اپنا کیریکٹر، اپنے اخلاق، اپنی سیرت، اپنی رفتار، اپنی گفتار، اپنی سیرت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، یہاں تک کہ جو لوگ آپ کے دشمن تھے، یہاں تک کہ جو لوگ کفار و مشرکین تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد بھی آپ کو صادق اور امین کے نام سے یاد کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ اعلان نبوت کے بعد بھی کفار و مشرکین جو دین میں تھے حضور کے مخالف تھے، لیکن اس کے باوجود حضور کی بارگاہ میں اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے۔ تو یہ اصلاح جو ہوتی ہے کسی فرد کو اپنا آئیڈیل بنا کر اصلاح کی جا سکتی ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین،
اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اصلاح جو ہوگی تو سچوں کی صحبت میں بیٹھنے سے اصلاح ہوگی، نیکوں کی صحبت میں بیٹھنے سے اصلاح ہوگی، علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے اصلاح ہوگی، با اخلاق لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے اصلاح ہوگی، اور اچھے کردار والے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے اصلاح ہوگی، اچھے استاد سے اصلاح ہوگی، استاد کی معیت نصیب ہو جائے تو اصلاح ہوگی۔ تو اصلاح جو ہوتی ہے وہ صحبت سے ہوتی ہے۔ صحابہ کرام جو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر جو فائز ہوئے وہ صحبت نبوی کا اثر تھا، جس کی وجہ سے صحابہ کرام ساری دنیا کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بن گئے کہ یہ وہی لوگ تھے جو زمانے جاہلیت میں ان سے بڑھ کر کوئی شریر نہیں تھا، کیونکہ اہل مکہ کے اندر تمام گناہ، تمام خرابیاں، تمام فساد، تمام بگاڑ ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ ان کے اندر شراب پینا موجود، ان کے اندر بے حیائی موجود، ان کے اندر لڑائی جنگ جدال فساد فتنہ ان کے اندر موجود۔ ایسی کون سی خرابی نہیں تھی جو اہل مکہ کے اندر نہ پائی جاتی ہو، ہر خرابی ان میں پائی جاتی تھی۔ لیکن جب صحبت نبوی کا اثر ان کے اندر پیدا ہوا تو وہ ساری دنیا کے سب سے اعلیٰ کردار اور اخلاق والے انسان بن کر ساری دنیا کو تعلیم دینے لگے۔ چیز وہ ہے صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالح ترا طالح کنن۔ یہ مسلمہ اصول ہے، قاعدہ ہے کہ اصلاح اگر ہم چاہتے ہیں اپنے معاشرے کی یا اپنی اولاد کی یا کسی کی بھی اگر اصلاح چاہتے ہو تو اس کا اصول قرآن مجید نے یہ الفاظ میں بیان فرما دیا کہ کونوا مع الصادقین، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ تو تم بھی نیک ہو جاؤ گے، تمہاری بھی اصلاح ہو جائے گی، تم بھی نیک اور محبوب بندے بن جاؤ گے۔ اسی کو فارسی کے شعر میں یوں کہا گیا، صحبت صالح ترا صالح کنن، نیکوں کی صحبت تمہیں نیک بنا دیتی ہے، صحبت طالح ترا طالح کنن، کہ شریروں کی صحبت، بدکاروں کی صحبت تمہیں بدکار اور برا بنا دیتی ہے۔ اسی کو مولانا روم نے فرمایا ہے کہ دیکھو مٹی ہے جو اپنے اندر نہ خوشبو رکھتی ہے نہ بدبو رکھتی ہے، لیکن جب یہی مٹی کے اندر اگر اس کے اوپر یا اندر اگر خوشبودار پھول رکھ دیا جائے، خوشبودار پھول رکھ دیا جائے تو وہ مٹی گرچہ کے اپنے اندر نہ خوشبو ہے اس کے اندر نہ بدبو ہے، لیکن جب پھول وہاں پر اس کے اوپر رکھ دیا جائے تو وہ پھول کی تاثیر سے، اس کی صحبت کی وجہ سے اس مٹی میں بھی خوشبو آنے لگ جاتی ہے۔ تو یہ صحبت کا اثر ہے۔ تو اصلاح جو ہوتی ہے، میرا زاویہ فکر یہی ہے کہ اصلاح جو ہے وہ نیکوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ہوتی ہے، نیکوں کے ساتھ وقت گزارنے سے ہوتی ہے، اصلاح اس طریقے سے نہیں ہوتی۔ اور اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہ تو نیکوں کی صحبت ہے، اس اعتبار سے اپنی اصلاح اگر کوئی بھی کرنا چاہتا ہے تو وہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے، ان کے ساتھ وقت بتائے، بجائے فونوں میں، بجائے گلی کوچوں میں، بجائے ہوٹلوں میں، بجائے روڈ پر اپنا وقت ضائع کرنے کے علماء کی صحبت میں، اللہ والوں کی صحبت میں، مشائخین اعظام کی صحبت میں، یا اپنے اساتذہ کی صحبت میں، یا اپنے ماں باپ کی صحبت میں بیٹھیں، آپ خود بخود درست ہو جائیں گے، آپ نیک بن جائیں گے۔ اب یہ اس سے ہٹ کر ایک دوسرا پہلو میں اس میں شامل کر رہا ہوں کہ آپ اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک دوسرا زاویہ فکر جو قرآن مجید نے دیا ہے اس کو بھی ذہن میں رکھ لیجئے۔ اب یہ تو صحبت کے ساتھ اصلاح ہو رہی ہے، اب اگر صحبت نصیب نہ ہو یا آپ کے پاس وقت نہ ہو تو پھر ایک دوسرا اصول قرآن مجید نے بیان کیا ہے اپنی اصلاح کا، وہ یہ ہے کہ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، اے لوگو تم جو چاہتے ہو کرو، لیکن خبردار اس بات کا دھیان رہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تم اپنی زندگی میں
تم اپنے دن میں رات میں جو چاہتے ہو کرو، لیکن اس بات کا دھیان رہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری ہر حرکت، تمہارے ہر فعل سے، ہر عمل سے، تمہاری ہر بولی سے، تمہاری ہر اچھی بات سے، تمہاری ہر بری بات سے، ہر اچھے کام سے، ہر برے کام سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے. تو کل بروز قیامت تمہیں اس کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا ہوگا، اس کا حساب و کتاب دینا ہوگا. ایک تو اصلاح نیکوں کی صحبت میں بیٹھ کر کی جا سکتی ہے. دوسرا، اگر آپ کو وقت نہیں مل سکتا ہے کسی اپنی مصروفیات کی وجہ سے، تو اس آیت کریمہ کو ذہن میں رکھ لیجئے تاکہ آپ کی ساری زندگی صحیح سمت جائے اور ہم اپنی اصلاح کر کے اپنی زندگی گزار سکیں. غریب مستحق مریضوں کے لیے ہر اتوار کو صبح 7 بجے تا 12 بجے جوڑوں کا درد، قبض، گیسز اور بواسیر کے مریضوں کے لیے فری دوائیں دی جا رہی ہے. اور جن لڑکیوں کے بال گر رہے ہو اور جن کو چمجو کی شکایت ہو، اس کی بھی دوا بالکل فری دی جاتی ہے. مدنی ہربل میڈیکل سینٹر 9 نمبر کشن باغ، حیدرآباد.